میری آج کی یہ ویڈیو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو نہ صرف اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کے لیے بلکہ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ تھوڑی سی طویل ہے، ضرور دیکھیے گا۔ بہت محنت کی ہے اور اس میں بہت سی کتابوں سے جو روایات ہے وہ لی گئی ہیں اور صحیح سند کے ساتھ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی کے اس خط سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے یمن کے عامل کو خط لکھا کہ وہاں سے جو یمن کے 10 قابل ترین، ذہین ترین اور جو شجاع ترین افراد ہیں وہ یہاں پہ کوفہ بھیجے جائیں، لہٰذا آپ کی خواہش پر 10 افراد بھیجے گئے۔ یہ فصیح و بلیغ بھی تھے اور شجاع بھی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان 10 میں آپ کا جو قاتل ہے عبد الرحمن ابن ملجم، یہ ملعون، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ مراد سے تھا۔ اسے ابن ملجم الکندی بھی کہتے ہیں۔ یہ ابن ملجم حضرت علی کے ساتھیوں میں شامل ہوا اور کہا جاتا ہے کہ جنگ جمل میں آپ کی طرف سے اس نے جنگ میں حصہ لیا، اور بعض روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جنگ نہروان میں یہ خارجیوں کے خلاف جو جنگ لڑی گئی تھی اس میں بھی یہ حضرت علی کے ساتھ شامل تھا۔ خارجی ناظرین ایک بہت بڑا گروہ تھا۔ اس کا سربراہ عبداللہ بن شداد تھا۔ یہ کوفہ کے لوگوں کی جماعت تھی اور کچھ لوگ انہیں زاہدوں پرہیزگاروں کی جماعت بھی کہتے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے حضرت علی کی خلافت کا انکار کیا اور یہ لوگ حضرت علی سے جنگ کے سوا کسی بات پر راضی نہ تھے۔ خون ریزی اور ڈاکے مارنے بھی انہوں نے شروع کر دیے اور موقع ملتے ہی حضرت علی کے جو فوجی ہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ نے انہیں رائے راست پر لانے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ گروہ اپنی روش سے باز نہیں آیا اور پھر جناب حضرت علی تنگ آ کر ان سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین، یہ جنگ نہروان، بغداد کے قریب ایک شہر ہے نہروان، وہاں یہ لڑی گئی اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو تعداد تھی وہ 12,000 کے قریب تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ تو انہوں نے توبہ کر لی اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی، اور حضرت علی نے ان سے اس طرح سے جنگ کی کہ روایات میں آتا ہے کہ 12,000 میں سے صرف 10-12 لوگ ہی بچ گئے۔ عبداللہ بن شداد ان کا جو سربراہ تھا وہ بھی قتل ہوا، اور ان کا ایک اور بڑا سرکردہ رہنما شری بن ابی، یہ بڑے سرکردہ لوگوں میں شامل تھا، اور اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی بہادری سے لڑا کہ اس کا ایک پاؤں کٹ گیا، لیکن پھر بھی یہ ایک پاؤں کے اوپر کھڑا ہو کر لڑتا رہا۔ اسی جنگ میں ایک منافق ہے ذوالعسرہ، یہ بھی قتل ہوا۔ اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ وہی بدبخت تھا جس نے جنگ حنین میں جب مال کی تقسیم کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا، اور حضرت خالد بن ولید نے اس کی اس گستاخی پر اس کا سر قلم کرنا چاہا، لیکن رسول پاک نے منع کر دیا۔ بعد میں دیکھیے یہی ذوالعسرہ جو ہے یہ خارجیوں کا جو ہے سرکردہ رہنما بنا، اور اس نے حضرت علی کے لیے کس قدر مشکلات اور مصائب پیدا کیے۔ بعض روایات کے مطابق یہ جو 10-12 لوگ بچے، ان میں عبد الرحمن ابن ملجم یہ بھی شامل تھا، اور بعض روایات کے مطابق یہ جنگ نہروان میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت علی کے ساتھ یہ خارجیوں کے خلاف لڑا، اور پھر جب حضرت علی کی فوج نے خوارج پر غلبہ پایا تو یہ حضرت علی کی اجازت سے ان کا جھنڈا لے کر بشارت بشارت کی آوازیں لگاتا ہوا کوفہ کی گلیوں میں گھومنے لگا، اور وہاں گزرتے گزرتے اس کا گزر کتام نامی ایک عورت کے گھر کے پاس سے ہوا۔ اس عورت نے جب اس کی آواز سنی تو اسے پاس بلایا۔ یہ اس عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا جو
باپ ہے، بھائی ہے اور چچا، وہ حضرت علی کے خلاف نہروان کی جنگ میں شامل تھے. تو اس نے، اور حضرت علی کے خلاف لڑ رہے تھے. اس عورت نے ابن ملجم سے اپنے بھائی، اپنے چچا اور اپنے والد کے بارے میں دریافت کیا. تو ابن ملجم نے بتایا کہ وہ تو قتل ہو گئے. تو یہ عورت رونے لگی. تو کتام نے اس کو اپنے گھر کے اندر لے گئی، اس کی مہمان نوازی کی. اور یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے، یہ اس سے بے حد متاثر ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ زاہدوں کی جماعت تھی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ کیسا بدبخت زاہد تھا جو کتام نامی عورت کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا. اس نے اسے شادی کی دعوت دے دی. کتام حضرت علی کے خون کی پیاسی تھی، اسے موقع مل گیا. اب ابن ملجم جو ہے وہ تو اس کے حسن کا شکار ہو چکا تھا، اور کتام اس سے یقیناً فائدہ اٹھانا چاہتی تھی. اس نے جو روایات میں لکھا ہے، ہزاروں اشرفیوں، ایک مغنیہ اور غلام کے علاوہ حضرت علی کی موت کو حق مہر کے طور پر مانگ لیا. اب عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خوفزدہ ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ کتام نے کہا کہ چلو اگر تم صرف حضرت علی کو قتل کر دو تو میں یہ باقی ساری چیزیں چھوڑنے کو تیار ہوں. روایات میں آتا ہے کہ اگلے دن اس کے پاس یمن سے قاصد آیا کہ تمہارا چچا اور باپ جو ہیں وہ مر چکے ہیں، اب تم ہی ان کی جائیداد کے وارث ہو. یہ ابن ملجم سیدھا حضرت علی کے پاس پہنچا اور ان سے عامل یمن کے نام سفارشی خط لکھوایا، اور پھر یہ مال و اسباب لے کر واپس لوٹا. راستے میں ڈاکو اس پہ حملہ ور ہوئے اور یہ لٹ گیا. اسی بے سر و سامانی کے عالم میں اس کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی ہے جس میں قبیلہ بنو تمیم الرباب کے 10 لوگ شامل تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے رشتہ دار جو ہے وہ جنگ نہروان میں مارے گئے تھے، قتل ہو گئے تھے. ان میں وردان بن مجالد جو کہ کتام کا چچا زاد بھائی تھا، اور اس کا والد مجالد اور چچا بلال بن القا، یہ نہروان کی جنگ میں مارے گئے تھے. اور اس کے ساتھ ایک اور شخص جس کا نام ہے شبیب بن بجرہ تمیمی، یہ بھی شامل تھا. واپسی پر یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ کتام سے ملے، اور اس نے ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ حضرت علی کے قتل پر آمادہ کیا. روایات کے مطابق جو کندہ یا کندہ قبیلے کا جو سردار ہے اشت بن قیس، یہ بھی حضرت علی کے قتل میں شامل تھا. میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں کہ یہ کون تھا. اس کی دراصل ابن ملجم کے قبیلے سے رشتہ داری تھی، قرابت داری تھی. اس نے ابن ملجم کو 1 ماہ تک اپنے گھر میں مہمان کے طور پر رکھا، اور اسی کے گھر میں وہ اپنی تلوار کو تیار کرتا رہا، اور 1 ماہ تک اپنی تلوار کو زہر میں ڈبو کر زہر سے سیراب کرتا رہا. اشت بن قیس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا، فوجی جرنیل تھا. رسول پاک کے وصال کے بعد یہ مرتد ہو گیا، اور حضرت ابو بکر کے دور میں یہ پکڑ کر مدینہ لایا گیا، پھر مسلمان ہو گیا. یہ اس کے گنگریالے بال تھے، یمن کا رہنے والا تھا اور امیر تھا. اس کی شادی جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں ام فروہ، اس سے ہوئی. اور ابن حبیب کے مطابق یہ بھی شروع میں حضرت علی کے ساتھیوں میں شامل تھا. جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ یہ حضرت علی کے ساتھ یہ لڑا. لیکن کچھ جگہ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت علی کے خط سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگ جمل میں آپ کے ساتھ نہیں تھا. جنگ صفین میں حضرت علی کے لشکر میں تھا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس دن جنگ صفین جو ہے وہ حضرت علی کے لشکریوں کے حق میں ہونے والی تھی، اس نے جنگ جاری رکھنے سے انکار کر دیا،
اور جب امیر معاویہ کو اس کے نظریات کا علم ہوا تو انہوں نے پھر آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے جو قرآن ہے وہ نیزوں پر چڑھا دیے اور ثالثی کا مطالبہ کیا. تو یہی اشت بن قیس ہے جس نے حضرت علی کو ان کی پیشکش کو قبول کرنے پر زور دیا. اور حضرت علی کے خط کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے امیر معاویہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. یہی وہ شخص ہے جس نے ثالث کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس کی جگہ ابو موسیٰ اشری کا نام پیش کیا. اور یہی وہ شخص ہے کہ جب معاہدہ لکھا گیا تو وہاں پر حضرت علی کے نام کے ساتھ جب امیر المومنین کا لقب لکھا گیا تو اس نے مٹانے کا مطالبہ کیا. یہی وہ شخص ہے جس نے امیر معاویہ سے جنگ کرنے سے پہلے حضرت علی سے کہا کہ خوارج کے ساتھ پہلے جنگ کی جائے. تو جب حضرت علی نے خوارج کے ساتھ جنگ کی، جنگ نہروان، اور اس میں فتح یاب ہوئے، تو بعد میں اسی نے تھکاوٹ کا بہانہ کر کے امیر معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا. تو اس طرح حضرت علی جنگ سے جو ہے نہ کرنے پر مجبور ہوئے. اس کے اشت بن قیس کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے دو بیٹے، ایک محمد بن اشت ہے اور ایک کا نام قیس بن اشت ہے، اور اس کی بیٹی جودہ ہے. یہ وہی محمد بن اشت ہے جس نے حجر بن عدی، حانی بن عرو اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کرانے میں مدد دی. آگے چل کر میں حجر بن عدی کا بھی ذکر کروں گا. حضرت امام جعفر صادق کے مطابق امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے میں یہ محمد بن اشت جو ہے اس کا بھی نام شامل ہے. دوسرا اس کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے قیس بن اشت. اس نے جو کوفہ کے لوگوں نے جو خط لکھے تھے حضرت امام حسین کو کوفہ بلانے میں، تو اس نے بھی حضرت امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی. اور بعد میں جب آپ تشریف لے آئے تو اس نے عمر بن سعد کا ساتھ دیا. جو اشت بن قیس کی جو بیٹی ہے جودہ، اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ان کی شادی جو ہے حضرت امام حسن سے ہوئی، اور یہی وہ خاتون ہے جس نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا. اور روایات میں لکھا ہے کہ اس نے یہ اقرار کیا کہ اس نے یہ جو زہر ہے وہ اس نے حضرت امیر معاویہ کے کہنے کے اوپر یہ زہر دیا تھا، اور اسے لالچ دیا گیا تھا کہ 1,00,000 درہم اور جو یزید سے جو شادی کا وعدہ کروایا گیا تھا. مسعودی کی روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین کو جب اس نے زہر دیا تو آپ نے اس کے اوپر لعنت ملامت بھی کی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ حضرت امام حسن کو جو زہر دیا گیا وہ اسی نے زہر دیا، اور اس سے آپ کی شہادت ہو گئی. تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اشت بن قیس کی. تو اشت بن قیس جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام فروہ کا خامد تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں محمد بن جو اشت ہے اور قیس بن اشت، اور بیٹی کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت ابو بکر کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد بن ابی بکر. یہ وہی محمد بن ابی بکر ہے جنہوں نے حضرت امام حسین، امام حضرت عثمان غنی کے قتل میں شریک ہوئے، اور آپ کی کو ریش مبارک کو پکڑا اور کھینچا. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے سر پر جو ضرب لگائی تھی یا خنجر کا بھی وار کیا تھا. مختلف روایات ہیں، تاریخ طبری میں، ابن کثیر میں، مختلف کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے. بہرحال یہ ان کے قتل میں شامل تھے. اور پھر بعد میں محمد بن ابی بکر جو ہے یہ بنو امیہ کے دور میں یہ گرفتار ہوئے، اور گدھے کی کھال میں ان کو بند کر کے مارا گیا اور پھر زندہ جلا دیا گیا. لہٰذا بہرحال ہم بات کر رہے تھے اشت بن قیس کی. تو لہٰذا انہوں نے ان لوگوں نے قتل کی رات باقاعدہ قیس بن اشت نے وردان بن مجالد اور یہ ابن ملجم اور جو دوسرا ہے اس کے ساتھ مل کر یہ ایک منصوبہ بندی کی.
بعض روایات میں آتا ہے کہ خوارج 3 افراد کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور یہ تینوں افراد کو مسلمانوں کی مشکلات اور مصائب کا ذمہ دار سمجھتے تھے، اور اس کام کے لیے انہوں نے 3 آدمی منتخب کیے، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ تینوں کو ایک ہی روز نماز فجر کے وقت جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، اور یہ تینوں جو لوگ ہیں وہ نماز فجر کے ہی وقت انہوں نے ایک ہی وقت پر ان تینوں شخصیات پر حملہ کیا۔ برق بن عبداللہ ہے، اس نے حضرت امیر معاویہ کو کہتے ہیں کہ جب قتل کرنے کے لیے وہاں پہنچا تو اس دن موسم ابرالود تھا، بادل تھے، بجلی چمکی، تو اس کے جو سپاہی تھے حضرت امیر معاویہ کے، انہوں نے اس قاتل کو دیکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا گیا اور یہ قتل ہو گیا۔ دوسرے عمرو بن بکر ہے، یہ حضرت عمرو بن العاص کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوا، اور لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص کے پیٹ میں درد تھا اور یہ اس دن نماز کے لیے نہیں آئے، اس کی جگہ خارجہ بن خزافہ نے نماز پڑھائی اور وہ دھوکے میں قتل ہو گئے۔ تیسرا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ حضرت امام علی کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوا، اور اس کے ساتھ اشت بن قیس، شبیب بن بجرہ اور وردان بن مجالد شامل تھے۔ قتل کی رات کہا جاتا ہے کہ قطام نے ان تینوں کے سروں پر ریشمی رومال باندھے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے بعض کتابوں میں کہ قتل سے پہلے قطام نے اس سے شادی کر لی تھی، اور یہ 3 راتیں اور 3 دن اس نے اس کے ساتھ گزارے۔ بعض روایات میں ہے کہ شادی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ بات روایات میں ہے کہ یہ لوگ جو ہے مسجد کے جامع مسجد جو کوفہ ہے اس کے دروازے کے باہر، جسے باب الصدا بھی کہتے ہیں، یہ وہاں پر گھات لگا کر بیٹھ کے یعنی ناکہ لگا لیا، اور حضرت اس رات اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے مقیم تھے۔ روایات میں ہے کہ آپ نے یہ رات جو ہے یہ بیداری میں گزاری، آپ آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ ہی مجھے جھوٹ کہا گیا ہے۔ آپ نے قتل کی رات یہ بتا دیا تھا کہ ان کا وقت آن پہنچا ہے۔ پھر 26 جنوری 661 عیسوی کو کوفہ کی جامع مسجد میں آپ حسب عادت لوگوں کو صبح فجر کی نماز کے لیے پکارتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے تھے، اور اندھیرا تھا، ابھی اندھیرا تھا۔ اشت بن قیس جس کے بارے میں بتا رہا تھا، اس نے الفاظ بولے صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے، یہ کوڈ ورڈ، یہ خفیہ الفاظ دہرائے اونچی آواز میں، تاکہ جو حضرت علی کے قاتل ہیں ان کو یہ آواز پہنچ جائے اور پتہ چل جائے کہ حضرت علی جو ہے وہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ حجر بن عدی ادھر سے آ رہے تھے، یہ وہی حجر بن عدی ہیں جنہیں حضرت امیر معاویہ نے ان کے 6 یا 7 ساتھیوں سمیت قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر ان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ اگر وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں تو ان کو معافی دی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے کچھ اور ساتھی تھے جنہوں نے یہ سب و شتم کرنے پر رضامند ہو گئے اور ان کو رہائی دے دی گئی، لیکن انہوں نے موت کو قبول کیا، اور یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے تھے، زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، اور ان کا سر قلم کر دیا گیا، اور بعض میں ایسے بھی آتا ہے کہ ان کو زندہ جو ہے وہ زمین میں دفن کر دیا گیا، اور ان کے قتل پر حضرت عائشہ نے بھی احتجاج کیا تھا، اور حضرت امام حسین نے بھی معاویہ کو خط لکھا تھا۔ دیکھیے یہ وہی حجر بن عدی ہیں کہ 2013 میں یہ جبہۃ النصرہ ایک جماعت ہے شام میں،
دہشت گردوں کی، انہوں نے 2013 میں ان کی جو قبر مبارک ہے اس میں سے ان کا جسد خاکی نکال لیا اور اس کو نہ جانے کہاں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی حجر بن ندی کی، تو حجر بن ندی ادھر سے گزرے تو انہوں نے یہ سنا کہ اشت ابن ملجم سے کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو ورنہ پو پھٹ کر تمہیں رسوا کر دے گی، یعنی صبح کا جو اجالا ہے وہ نہ ہو جائے اور تم پکڑے نہ جاؤ۔ ابن حجر نے یہ جب سنا تو انہوں نے فوراً اشت سے کہا، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ او کانے تو علی کے قتل کا سر و سامان کر رہا ہے، اور پھر آپ نے جو سنا اور تیزی سے حضرت علی کی طرف بھاگے ان کو بتانے کے لیے، لیکن ان سے پہلے جو ہے شبیب ابن بجرہ نے آپ پر تلوار کا وار کیا، پھر وردان نے تلوار کا وار کیا، لیکن وہ جو اس کا وار ہے وہ لکڑی کے دروازے کو جا لگا۔ تو اسی دوران ابن ملجم نے جو مسجد میں چھپ کر بیٹھا تھا پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر تلوار کا وار کیا۔ آپ کا سر مبارک زخمی ہو چکا تھا اور زخم بھی حد گہرا آیا تھا، آپ کا چہرہ مبارک اور ریش مبارک خون سے بھر چکی تھی، آپ گر پڑے اور آپ کے یہ الفاظ جو ہے وہ دہرا رہے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور پھر آپ کو کندھوں پر ڈال کر لوگ جو ہے وہ گھر لے گئے۔ بعض روایات میں ایسے اس طرح سے ہے کہ ابن ملجم اور اس کے ساتھی اشت بن قیس کے ساتھ مسجد میں تھے اور ابن ملجم تلوار کو اپنے نیچے چھپائے الٹا سویا ہوا تھا۔ تو جب حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے تو اشت بن قیس نے خفیہ کوڈ ورڈ میں صبح ہو گئی ہے جیسے الفاظ دہرائے تاکہ قاتلوں کو حضرت علی کی آمد کی اطلاع ہو جائے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی خود چل کر سوئے ہوئے ابن ملجم کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ ابن ملجم اٹھو، نماز کا وقت آن پہنچا ہے۔ تو جو ہی آپ نے نماز شروع کی، آپ سورۃ الانبیاء کی تلاوت فرما رہے تھے کہ شبیب نے وار کیا جو لکڑی کے دروازے پر جا لگا، پھر ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے آپ کے سر مبارک پر وار کیا۔ شبیب تو جو ہے وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اور جو وردان ہے وہ وردان بن مجالد یہ وہاں سے بھاگ کر گھر پہنچا۔ تو اس کا رشتہ دار ہے عبداللہ بن نجبہ بن عبید، اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ ابن ملجم کو وہیں پہ نمازیوں میں سے مغیرہ بن نوفل ہاشمی، انہوں نے اس کو دبوچ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسیر ابن عمر الساکونی یہ حکیم تھے جنہوں نے حضرت علی کا علاج شروع کیا، لیکن چونکہ زہر جو ہے وہ تیزی سے جسم میں سرایت کر گیا تھا، ابن ملجم کو پکڑ کر پھر آپ کے سامنے لایا گیا، اور کچھ روایات میں ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے اقرار کیا کہ میں نے آپ کا جو یہ جو آپ کے قتل کا جو میں نے منصوبہ بنایا تھا، یہ حضرت امیر معاویہ کے کہنے پر میں نے آپ کو قتل کیا ہے۔ وہ ڈرا ہوا تھا، حضرت علی نے اسے شہد اور شربت پلانے کے لیے کہا، لیکن اس نے پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس میں زہر ملا ہوگا۔ بہرحال حضرت علی کے اس واقعے سے، آپ کے زخمی ہونے سے سارے عرب میں کہرام برپا تھا، آپ کے چاہنے والے غم سے نڈال تھے، ہر طرف آؤ بکا مچی ہوئی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ اگلے 2 دن زندہ رہے۔ 21 رمضان 40 ہجری کو جمعہ کے دن نماز فجر کے وقت حضرت علی کی شہادت ہو گئی، اور جو ابن ملجم ہے اس کو حضرت امام حسن نے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی، اور پھر ام الحشیم نے اس کے جنازے کو آگ لگا دی۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کوفہ کے مغرب میں اس کی قبر تھی، جہاں ہر سال کوفہ والے اس کی قبر پر لکڑیوں کا ایک ڈھیر
اکٹھا کرتے اور پھر آگ لگا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ابن ملجم کو جلایا گیا تھا۔ حضرت امام حسن، امام حسین، محمد بن حنفیہ، عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا اور عبیدہ ابن العباس نے انتہائی رازداری سے آپ کو دفن کر دیا۔ آپ کا جنازہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے پڑھایا اور عبیدہ ابن العباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کو انتہائی رازداری سے آپ کے جسم طاہر کو دفن کر دیا۔ بنو امیہ اور خوارج، ان کے بارے میں یہ یقین تھا اور شک بھی تھا کہ وہ حضرت علی کے جسد خاکی کی توہین کر سکتے تھے، اور جس سے بنی ہاشم سے ان کی جنگ کا سبب بن جاتا۔ اور آپ دیکھیے نا کہ آگے چل کر ایسا ہی ہوا کہ حجاج بن یوسف جب گورنر بنا تو اس نے حضرت علی کے جسم مبارک کی بے حرمتی کے لیے، جسد خاکی کی بے حرمتی کے لیے کوفہ، نجف اور گردنواہ میں 3000 قبروں کو کھدوایا، لیکن اسے حضرت علی کی میت نہ مل سکی۔ حضرت علی نے اپنی قبر کو مخفی رکھنے کی خود وصیت فرمائی تھی، کیونکہ بغض اور حسد کی وجہ سے لوگ اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تو سال ہر سال تک حضرت علی کی جو قبر مبارک ہے اس کو خفیہ رکھا گیا۔ آپ کے مدفن کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، جیسے بعض کے مطابق آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ مزار شریف افغانستان میں ہے، بعض کے نزدیک دارالعمارہ میں جامع مسجد کوفہ کے نزدیک ہے، بعض کے مطابق عام قبرستان میں، بعض کے نزدیک جنت البقیع میں حضرت امام حسن نے منتقل کر دیا تھا۔ کچھ آپ کے چاہنے والے یہ بھی مانتے ہیں کہ فرشتے ان کے جسم مبارک کو آسمان پر لے گئے۔ لیکن 40 ہجری میں حضرت علی کی وفات ہوئی، اور پھر 135 ہجری میں ان کے مدفن کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق نے یہ راز افشا کر دیا کہ آپ نجف میں مدفون ہیں۔ صفوان سے روایت ہے کہ آپ نے قبر مبارک کی تعمیر کے لیے کچھ رقم بھی دی، اور جو اہل تشیع ہیں ان کو آگاہ کرنے کے بارے میں بھی کہا۔ حضرت امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام صادق، امام علی نقی اور امام حسن عسکری یہ حضرت علی کے روضہ کی زیارت کر چکے ہیں۔ بعد میں ہارون الرشید نے حضرت علی کی قبر مبارک پر ایک روضہ بھی تعمیر کروایا۔ پھر آپ جان کر حیران ہوں گے کہ متوکل بدبخت ہے، متوکل عباسی، اس نے آپ کے روضہ مبارک کو مسمار کر دیا، اور جسے بعد میں محمد بن زید دائی نے دوبارہ تعمیر کروایا۔ پھر اسد اللہ شاہ صفی اور بعد میں آنے والے سلاطین نے شاندار عمارتیں بنوائیں۔ اس کے بعد یہ جو عمارت ہے یہ جلا دی گئی یا جل گئی، اور حضرت علی کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک نسخہ تھا وہاں پر، وہ بھی جل گیا۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میں نے حضرت علی کی شہادت کے بارے میں بتائی ہے، اور مختلف جو روایات ہیں ان کو اکٹھا کر کے میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اس میں بہت سا مواد جو ہے وہ تاریخ ابن کثیر سے، تاریخ طبری سے، تاریخ الخلفاء راشد خلفاء سے، نہج البلاغہ سے، تہذیب الاخلاق سے، مسعودی سے، بہت سی کتابوں سے لیا گیا ہے۔ یقیناً آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہے تو طویل، لیکن اس میں میں نے جو ان کی شہادت ہے اس کے جو ریلیٹڈ تمام جو روایات ہیں اور واقعات ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔